ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تو وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو ایسی ہی تلاوت کی اور ایسے ہی پڑھا جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں. اور جو لوگ اس کتاب پر یقین نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالی گزشتہ آیت میں یہود اور نصارہ کے ایمان لانے سے عاجز ہونے کو بتلا کر ایمان والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم جب تک یہود و نصارہ کے طرز پر چلو گے نہیں تب تک یہود و نصارہ 100% تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ تم سے یہ تمنا کریں گے یہودی اور نصرانی لوگ کہ تم ان کے ایمان میں داخل ہو جاؤ، یعنی تم ایمان کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تب تک وہ لوگ تمہارے عمل سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق ہمیں دے رہے تھے کہ اے ایمان والو، یہ یہود اور یہ نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دھرم، ان کے مذہب کو تسلیم نہیں کر لیتے، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی ان کی خواہشات کے مطابق عمل کرے گا، باوجود یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ مشرکین اور کفار کا طریقہ ہے، یہ اسلام کے خلاف والا طریقہ ہے، یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی جو شخص یہود اور نصارہ کے طور طریقے کو اپنائے گا، یہ ایسا شخص جان لے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اس کا کوئی بھی اللہ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی حامی ہوگا. ایسے شخص کا یہ آیت کریمہ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ کتاب کا ایسے ہی حق ادا کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں. کون ہیں؟ یہود اور نصارہ میں سے وہ یہود اور وہ نصارہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی تورات اور انجیل اتاری. اور ظاہر سی بات ہے پورے یہودی ایسے نہیں تھے اور نہ ہی پورے عیسائی ایسے تھے، تو عیسائیوں اور یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو تورات اور انجیل کو اس کے کما حقہ پڑھ رہے تھے، ادا کر رہے تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے. کچھ ایسے بھی تھے، اس کو تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ایسے بھی یہود اور نصارہ تھے کہ جن پر ہم نے کتاب اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، تو وہ اس کو ہو بہو پڑھ رہے تھے اور اس کے احکام پر عمل بھی کر رہے تھے.
100% عمل کر رہے تھے. تو ایسے یہودی کون تھے؟ محمد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مخریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے جو یہود کے بڑے عالم تھے. یہود کے بڑے عالم، تورات کے عالم تھے. لیکن جب انہوں نے تورات کو کما حق پڑھ لیا، اس کے اندر بیان کردہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تذکرہ، آپ کا آخری میں آنے کا تذکرہ، آپ کیسے دکھتے تھے وہ تذکرہ، آپ کے اوصاف حمیدہ کیا تھے وہ تذکرہ، جب انہوں نے تورات میں پڑھا تو انہوں نے 100% اس پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تورات کو چھوڑ کر کے، محمد دین موسوی کو چھوڑ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب یعنی قرآن مجید کو اپنایا، شریعت محمدیہ کو اپنایا. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اتاری گئی قرآن کو 100% اس پر یقین رکھتے ہیں اور تورات کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو نصارہ جو تھے، عیسائیوں میں بھی کچھ علماء تھے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آئے اور آپ کے قرآن پر ایمان لا کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری. نجاشی، ایک بڑا نجاشی تھا کہ جو اسمہا بن ابجد جس کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے، لیکن جہاں پر تھے وہیں پر ایمان قبول کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو پھیلایا. عدی ابن حاتم الطائی، حاتم طائی جس کو کہتے ہیں، ان کے بیٹے عدی جو بہت بڑے کیا ہیں صحابی تھے کہ انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایمان کو قبول کیا. یہ عیسائی کے بڑے عالم تھے، یہ بھی انجیل کے کیا تھے؟ بہت بڑے عالم تھے. ایسے ہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی تھے. تو یہ وہ صحابہ تھے جو عیسائیوں میں سے تورات کے جاننے والے، تورات کے عالم تھے، ایمان میں داخل ہو گئے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات یا انجیل عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ تورات اور انجیل کے احکام کو برابر پڑھتے رہے، اس کی تلاوت کرتے رہے، اس کے کما حق کو، اس کے تمام تر حقوق کے ساتھ، یعنی پورے احکامات پر عمل کرتے رہے. اور یہود کیا کرتے تھے؟ پوری تورات پر عمل نہیں کرتے تھے. جو اچھا میٹھا ہوتا، جو ان کے من پسند ہوتا اس پر عمل کرتے، اور جو ان کے نفس کے خلاف، ان کے خواہشات اور آرزوؤں تمناؤں کے خلاف جاتا اس کو چھوڑ دیتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بنی اسماعیل میں ہونے کی وجہ سے جو حسد اور جلن تھا ان کو، اس حسد اور جلن کی وجہ سے یہود کیا کرتے تھے؟ تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، آپ کے اوصاف کو بدل دیتے تھے اور لوگوں کو کہتے کہ محمد بن عبداللہ نبی، آخری نبی نہیں ہے. اس طرح سے وہ یہودی کیا کرتے تھے. لیکن ان میں سے جو چنندہ لوگ تھے جن کو تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤمنون بی ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اور جن لوگوں نے اس تورات کا انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا، یعنی صحیح معنی میں اس کو نہیں پڑھا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہیں. آگے فرمائیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں اور میں نے تم کو سارے عالم میں فضیلت عطا کی تھی. ہے نا بھائی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم تھے، یہ تھے امت محمدیہ تھی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد امت کیا ہو گئی پوری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ورنہ اس سے پہلے جو امت ہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ہے نا،
انبیاء کرام کی اپنی اپنی قومیں تھی، اپنی اپنی کیا تھی؟ قومیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام قوموں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو دی تھی؟ بنی اسرائیل کو دی تھی. تمام قوموں میں بہت ساری قومیں تھی، لیکن تمام میں سب سے افضل اور برتر کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انی فضلتکم علی العالمین، سارے عالم میں میں نے تم کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا تھا. یہ میرا انعام تھا یا نہیں تھا؟ تو اپنی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور یہ آیت کریمہ گزشتہ 2 یا 3 دفعہ پھر گزر چکی ہے. یہی آیت کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ آیت ذکر فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نچھاور کی ہیں. تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ سوال ہے نا بھائی. اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت دلانا ہوتا ہے تو انسان اس کو بار بار بولتا ہے نہیں بولتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بچے کو سفر میں بھیج رہا ہے، ساری چیزیں پیک کی گئی، اب پیسے دے رہا ہے اس کو. پیسے دینے کے بعد ابھی کہاں دے رہا ہے؟ پیسے گھر پہ دے رہا ہے. یہ دیکھ 20,000 روپے جیب میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، گھر سے نکل کر کے تھوڑا بھی بس اسٹینڈ پر پہنچے تھے کہ پیسوں کو سنبھال کے رکھنا. کیا ہوتا ہے؟ پیسوں کو سنبھال کے رکھنا. پھر ابھی گاڑی میں بیٹھے تھے کہ پیسوں پہ کیا کرنا؟ دھیان دینا، اچھا سنبھال کے رکھنا، سب کے سامنے مت نکالنا. پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا بچہ، صبح میں اٹھتے پیسوں پہ دھیان دینا، سنبھال کے رکھنا پیسے. کیوں بھائی؟ بچہ اتنا تو ہوشیار ہے تبھی تو اس کے پاس 20,000 روپے دے کے بھیجے. پھر بار بار پوچھنا کیوں؟ پوچھنا اس لیے ہے اس کی اہمیت ہے نا بھائی. تو کسی چیز کی اہمیت جب بتلائی جاتی ہے تو بار بار اس کی طرف توجہ دلایا جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور متنبہ کیا جاتا ہے کہ دیکھنا وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کو اس سے پہلے 2 دفعہ یہی ذکر کر رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل تم ناشکرے ہو، میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی تھی، میں نے تم پر کتنے انعامات کیے تھے، میں نے تم کو دریائے نیل سے فرعون سے نجات دلائی تھی نہیں دلائی تھی. اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے. میں نے تم کو دھوپ کی تپش کے اندر تم تھے، بادلوں کے ذریعے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ فگن کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں نے تمہارے شدت پیاس کی وجہ سے ایک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے پر تمہارے لیے 12 نل اور 12 ٹوٹیاں بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی. اللہ تعالیٰ بار بار نعمتیں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کی قدردانی آ جائے اور تم صحیح معنی میں مجھ پر ایمان لانے والے بن جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی وہی ذکر کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو میں نے جو تم پر کی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اللہ تبارک و تعالی نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس نعمت کی ناشکری پر جو عتاب اور عذاب اور جو سزا ملنی ہے اس کا تذکرہ آگے کر رہے ہیں. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آدمی جب غلطی کرتا ہے تو وہ پشت پناہی دیکھنے لگتا ہے مجھے کون بچائے گا. ہے نا بھائی، غلطی کرتے وقت تو غلطی وہ نہیں سوچتا میرے پیچھے کون ہے. غلطی کر جاتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، غلط کام کر دیا، اب ہو گیا کام، اب کیا کرنا. اب دیکھتا ہے کوئی ہے کہ نہیں ہے، اپنے موبائل میں کسی پولیس کا نمبر ہے کہ نہیں ہے، دوست اپنا کوئی رشتہ دار میں ہے کہ نہیں پولیس والا، کوئی وکیل ہے یا نہیں وکیل ہے، غلطی ہوگی مجھ سے. تو آدمی غلطی کرنے کے بعد اپنے پشت پناہی کرنے کے لیے اور اپنی بچاؤ کے لیے راہیں دیکھنے لگتا ہے مجھے کون بچائے گا.
فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، اس کو بتا دیا میں نے ایسا ایسا کیا، کام کرو تم اس کام، فلاں کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں، ایسا کیا بولو اس کے پاس گئے، نہیں تھوڑا گمبھیر ہے کام کرو تم فلاں سے ملو. آدمی گھبرا جاتا ہے غلطی جو کر بیٹھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا کیا ہے، پروڈکٹ ہے. یہ انسان کس کا پروڈکٹ ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ جانتے ہیں یہ کہاں پر کیا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان بنی اسرائیل کے ذریعے تمام انسانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، وہ دن جو ہے مالک یوم الدین، یوم الدین بدلے کا دن، جزا کا دن، حساب و کتاب کا دن، اس دن سے ڈرو. واتقوا یوما، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو. کون سا دن ہے وہ؟ اس دن میں ہونے والا کیا ہے، اس دن کی کیفیتیں کیا ہیں، اس دن ایسا کیا ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ ڈرو کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ عام انسان بھی اگر کسی چیز سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اندھیرا ہے. ایک کمرہ 3 دن سے بند تھا، اندھیرا ہے. اب کوئی اندر جا رہا ہو تو باہر کا آدمی کیا بولے گا، ذرا دیکھ کے جانا، بولے گا نہیں بولے گا. کیوں بھائی اندھیرا ہے، اندر موذی جانور ہو سکتا ہے، کچھ ٹوٹ کر پڑا ہو سکتا ہے، پیر میں چبھ سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے اندر، اسی لیے تو ڈرایا جا رہا ہے. ذرا ڈر کے جانا، ذرا بچ کے جانا، ذرا سنبھل کے جانا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو. کیوں، کیا ہے؟ آگے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تم اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، اعمال کی پابندی نہ کر کے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے گناہوں میں زندگی گزار کر اگر جاؤ گے تو تمہیں حساب کے دن اپنے ان اعمال کا، اپنے ان کرتوتوں کا، اپنے ان گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اس حساب کے بدلے تمہیں سزا دی جائے گی، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو تم اس وقت کیا کرنے لگو گے، مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے، کون بچا سکتا ہے، کون سا شخص ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہے ہیں گناہ کرنے سے پہلے ہی میرے بندوں سوچو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. لہذا یہ مت کہنا کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. وہ دنیا میں سے جتنے بھی صاحب ہیں، وہ جتنے بھی صاحب کہاں ہیں، دنیا میں ہیں. اسی لیے تو ایک جگہ قرآن کریم میں انسان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی بھی عاجزی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ تم، ایک آدمی جب غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو کاٹ جاتا ہے، ماں کے آنچل میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے نا بھائی، اپنے قریبی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یوم یفر المرء من اخیہ. انسان اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا. کس سے بھاگے گا؟ میرا بھائی دادا ہے، میرا بھائی یہ ہے، وہ ہے، پولیس میں، اس میں، اس میں، سب ہے دنیا میں ہے. وہاں کوئی بھائی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر بھائی دوسرے بھائی کو دے کر بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ اس لیے بھاگے گا کہیں میرا بھائی مجھ سے کچھ نیک اعمال نہ مانگے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تھوڑا ایک ہی عمل کم گرے جنت میں جانے کے لیے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا قیامت کا. ایک آدمی ہے، صرف ایک عمل باقی ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کو ایک عمل مل جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ بھاگے گا. ایک عمل دو نا، ایک عمل دو گا تو سب سے پہلے کس کے پاس آئے گا؟ میرے بھائی صاحب مجھے بہت پیار کرتے تھے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، میری ماں میرے لیے دنیا میں جان نچھاور کرتی تھی. وابی، میرا باپ، اللہ میرے باپ نے تو میرے لیے سب کچھ لگا دیا. وصاحبتی، میری بیوی، اللہ میں نے اس کو کیا نہیں دیا دنیا میں. وبنی، میرے اولاد ہے، میرا بیٹا. یہ دنیا ہے عزیز دوستو. ایک باپ اپنی سب سے زیادہ امیدیں اگر کسی سے لگاتا ہے تو اپنے بیٹوں سے لگاتا ہے، بیٹیوں سے بھی نہیں، اپنے بیٹوں سے لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام رشتہ داروں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو پتہ چل جائے
کہ دنیا میں تو تمہارے پاس آ کر تمہیں کسی غلطی کا اور تمہارے کسی جرم کی وجہ سے بچا سکتے ہیں، تمہارا بچاؤ کر سکتے ہیں، تمہارے لیے ایک رکاوٹ بن کر ہر مصیبت کو تمہارے پاس آنے سے روک سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو مرنے کے بعد ان میں سے کوئی تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، 5 رشتہ داروں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے رتی برابر بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ لہذا کما تدینو تدانو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرے گا اسی کو بھرنا ہے۔ جھوٹ آپ بولیں گے سزا مجھے نہیں ملنے والی، ارے بولو نا بھائی، نماز میں پڑھوں ثواب آپ کے کھاتے میں کیوں؟ جب اچھی چیز ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی تو برائی ادھر کے ادھر کیوں آئے گی؟ اچھی چیز کا بدلہ جب میرا اللہ دوسرے کو نہیں دے سکتا تو دوسرے کے برائی کا بدلہ مجھے اللہ کیوں دے گی؟ تو کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں پر تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جس بھائی کے پاس تو ایک نیکی، جس ماں کے پاس ایک نیکی کے لیے جا رہا ہے، جس باپ کے پاس جا رہا ہے، جس اولاد کے پاس تو جا رہا ہے، تجھے معلوم ہے جس بیوی کے پاس تو ایک نیکی کے لیے جا رہا ہے، وہ تجھ سے اس لیے بھاگ رہی ہے کہ تو اس سے ایک نیکی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو بھی اس سے بھاگے گا کہیں تیری بیوی، تیری ماں، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا تجھ سے نیک عمل نہ مانگے۔ ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، جیسے دنیا میں دیکھ کر قریب آ کے گلے ملتے ہیں نا، وہاں پر دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم لا تجزی نفس واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی دیکھو اب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، بیگن ہے نا، کتنے لاکھ لگ رہے؟ 5 لاکھ، یہ دے 5 لاکھ، چل اس 5 لاکھ کے بدلے میں چل FIR رد کر، ہے نا بھائی، دے دلا کے مسئلہ حل کر، چل تجھے میں یہ دے دیا، چل تیرے اس کے بدلے اس کے بدلے یہ بدلا وہ بدلا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن تم اگر گنہگار ثابت ہو جاؤ تو تم وہاں پر کسی کو کچھ دے کر کے، کچھ بدلہ دے کر کے اس گناہ سے بھاگ نہیں سکتے، اس سزا سے بھاگ نہیں سکتے۔ ولا يقبل منها عدل، وہاں پر کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عوض نہیں، وہاں پر بس صرف سزا کا فیصلہ ہوگا، یا تو سزا ملے گی یا تو ثواب ملے گا۔ وہاں 2 ہی آپشن ہے، جنت یا جہنم، وہاں پر تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دے دلا کے الگ سے کاؤنٹر لگا ہوا نہیں ہے، تو نیچے سے ٹیبل کے نیچے سے دے کر کے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا میں ہے وہ۔ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ کام نہیں ہو گیا تو ہاں ہلو ڈاکٹر صاحب، سنو ڈاکٹر صاحب، اچھا ٹھیک ہے 50,000 کا بل 25,000 میں کر دیے، کیوں؟ فلاں ڈاکٹر صاحب کی سفارش ہوئی نا۔ ارے بولو نا بھائی، یہاں پر پولیس اسٹیشن میں کام نہیں ہو رہا، ایس پی کو بات کرے، ایس پی میرا جگری ہے، لگا دیا انہوں نے تھوڑا، ہاں ٹھیک ہے کر لو، ہو گیا یہاں پر بھی سفارش۔ کالج میں داخلہ نہیں ہو رہا، ادھر سے فون آیا، ادھر سے فون آیا، فلاں بڑے ریسرچ ساتھ کانٹیکٹ ہیں ہمارے، سارے کانٹیکٹ کے ذریعے سے سفارشیں کر کے دنیا میں تو آپ منزلیں کیا کر سکتے ہیں، پار کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں یوم الدین، بدلے کے دن، وہاں پر کسی کی ذرہ برابر بھی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا تنفعها شفاعة، کسی کی سفارش وہاں نفع نہیں دے گی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں اور قبول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو کہیں گے، کچھ علماء ایسے ہوں گے کہ یہ آپ کو سفارش کہا گیا، جس کو چاہیں گے اینٹوں کو لے کے جاؤ،
ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ دیں گے کہ تو 7 جہنمیوں کو جن پر جہنم حرام جن پر جنت حرام اور جہنم جن پر واجب ہو گئی ہے، ایسے 7 لوگوں کو تو جنت میں لے کر جا، تجھے سفارش کہا ہے۔ وہ اللہ جس کو اختیار دے دے اس کی سفارش قبول ہوگی، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، ورنہ کسی کی سفارش ذرہ برابر بھی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جہاں پر اپنے نعمتوں کا تذکرہ اور نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، وہیں پر ان کے ذریعے سے ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نچھاور کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو، شکر گزاری کرتے رہو، اور نعمتوں کا دینے والا جو منعم ہے، جو اللہ ہے، اس اللہ کو مانو، اس کے احکامات کو مانو اور اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر انہوں نے پوری طرح آزمائش کے اندر کیا کیا، آزمائش میں پوری طرح اتر گئے اور کامیاب ہو گئے۔ قال، تو اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور مقتدا اور امام بناؤں گا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ آپ مجھے تو مقتدا اور پیشوا بنا رہے ہیں، میری نسل میں سے بھی کسی کو، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے نسل میں سے بھی، میری ذریت میں سے بھی کسی کو نبوت دیجئے اور امام بنائیے، پیشوا بنائیے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، تیری ریکویسٹ تو ایکسپٹ ہے، تیری بات تو منظور ہے کہ تیری ذریت میں سے بھی کسی کو امام اور مقتدا بناؤں گا، لیکن یاد رکھنا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ اور اقرار ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا، یعنی ظالموں کو میں نبوت اور کیا یہ اقرار اور وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہوگا، اللہ جسے چاہیں گے اس کو نبوت عطا کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی یہاں سے ذکر ہو رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم کون نہیں جانتا۔ اس روئے زمین پر اگر یہود، نصارہ اور مسلمان اگر کسی شخصیت پر متفق ہیں، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ پیغمبر اور نبی ہیں کہ جن کو یہودی بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں، اور مسلمان قوم بھی ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتی ہے۔ یہ واحد پیغمبر ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے میں تمہیں کیا کروں گا ابراہیم، پیشوا اور مقتدا بناؤں گا۔ تو سب سے زیادہ جو قوم ہے اس کائنات میں کون ہے؟ یہود، نصارہ اور مسلمان، سب سے زیادہ عیسائی اور مسلمان ہیں، اس کے بعد یہود اور اس کے بعد دوسرے دھرم کے لوگ ہیں۔ تو اس دنیا کا سب سے بڑا طبقہ انسانوں کا اگر کسی پیشوا اور مقتدا پر متفق ہے تو وہ کون ہے؟ ارے بولو بھائی، آپ کے تو زبانوں سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، بولو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پجاری کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے کہ جو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتا تھا اور بازار میں پینٹنگ کر کے لے جا کر بیچتا تھا، اور انہی کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے بناتا تھا، اور پھر اسی کو اپنا کیا خدا مانتا تھا، اسی کو اپنا کیا سب کچھ مانتا تھا۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ظلمتوں کے اندر سے، اندھیریوں میں سے ایک روشن کا کام، ایک چراغ کا کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا۔
تو ایسے بت کا ذہن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے ذہین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا تھا، جو ذہن میں کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ خدا کیسا، یہ سن ہی نہیں سکتا تو یہ خدا کیسا، یہ کھا ہی نہیں سکتا تو یہ خدا کیسا۔ آپ نے بارہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ سنا ہے کہ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ستارے غائب، تو رب تو غائب نہیں ہو سکتا، لہذا یہ رب نہیں ہے۔ جو غائب ہو جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاند کو دیکھتے تو ہاں یہ ذرا بڑا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، اس کی طرف اشارہ، ہاں یہ بڑا رہا، یہ ذرا بڑا ہے، اس پہ یہ میرا رب ہے۔ تو یہ جو ایک انداز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا، یہ انداز ان کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کے سامنے سوال قائم کرتے اور اس کے انہی کے سامنے ان کے سوال کو کیا کر دیتے، ختم کر دیتے۔ لوگوں سے کہا یہ چاند بڑا ہے، وہ رب ہے، لوگ بھی ہاں ہاں یہ بڑا ہے، صبح ہوتی تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو دیکھو اس کی تو روشنی مان پڑ گئی۔ پھر صبح ہو گئی تو دیکھا سورج، اوہ یہ زیادہ پاورفل ہے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو کہا یہ رب ہے، یہ بڑا رب ہے، یہ بڑا رب ہے، لیکن جیسی مغرب ہو گئی ڈوب رہا تھا سورج، کہاں گیا رب؟ تو ڈوب نہیں سکتا، غروب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر بچپن سے ہی ایک ایسے شخص بن گئے تھے۔ جب بڑے ہو گئے، باپ کو بھی دیکھا کہ مورتی پوجا میں مصروف ہے، گاؤں والوں کو بھی دیکھا تو مورتی پوجا میں مصروف ہے، یعنی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر وہیں پر بھی ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال اور بڑے چھوٹے سب مورتیوں کے سامنے پھر سوالات قائم کر دیے، یہ چھوٹا، یہ سب سے بڑا رب ہے، ہاں یہ سب سے بڑا رب ہے۔ معلوم ہے سوالات قائم کر دیے، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے کہ جو کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اس کے سامنے سے کوئی آ کر اٹھا رہا ہے تو یہ اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے نا بھائی۔ ایک مورتی رکھی ہوئی ہے، اب اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ کھانا کتا بھی کھا کے جا رہا ہے تو وہ مورتی کو کوئی لینا دینا نہیں، اس پہ مکھی بھی بیٹھ رہی تو اس کو اڑانے کی طاقت نہیں، وہ سونگ بھی نہیں سکتا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ سن بھی نہیں سکتا، جو خود کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، وہ خدا کیسا؟ اس طرح کے سوالات ابراہیم علیہ السلام نے پجاریوں کے سامنے اور ان کے جو پرارتھنا کرنے اور پوجا کرنے والے آئے ہوئے جو لوگ رہتے ہیں ان کے سامنے کر دی۔ یہ پورا ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہاں پر اس واقعے کو ہم آیتوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتے رہیں گے۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی چیزوں سے آزمایا ہے، کئی چیزوں سے آزمایا، ایسی آزمائش اور ایسے امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا کہ عزیز دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس امتحانات کو پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے احکامات کے آگے انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، اپنے خواہشات کو، اپنے روزمرہ کی آرزوؤں اور تمناؤں کو، یہاں تک ایک وقت آیا کہ اپنے لختے جگر 92 سال کی 90 سال کی عمر میں ہونے والی اولاد ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ یہ قربانیاں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کی جو آزمائش دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشوں سے انہیں گزارا ہے، وہ آزمائش کے وہ پورے کے پورے کیا ہو گئے تھے، اتر گئے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کی چیزیں یہاں پر سوالات کے طور پر آگے ہمارے آیتوں کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم 5 سوالات قائم کریں گے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی تمام تر جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزمائش اتری ہیں وہ کس طرح سے تھی، کیوں آزمایا گیا۔ وہ سوال میں ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما کر کے کیا چاہتے تھے، اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ان کا امتحان کیوں لیا، ایک سوال ہے، ذہن میں رکھیں۔
دوسرا سوال، کن کن چیزوں سے آزمایا گیا؟ آزمائش کے لیے سوال ہے نا، کن کی، اس سے آزمایا گیا، اس سے آزمایا گیا، تو کن کن چیزوں سے آزمایا گیا؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آزمایا گیا اور کامیاب ہو گئے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا، انعام میں کیا ملا، ہے نا بھائی؟ سب سے پہلا ہے کہ بھائی امتحان کیوں لیا گیا، دوسری بات کن چیزوں کے ذریعے امتحان لیا گیا، جب 10ویں پاس ہو گئے 12ویں پاس ہو گئے تو انعام میں کیا ملا، ہے نا بھائی؟ تیسری چیز، چوتھی چیز انعام کیا دیا گیا، ہے نا؟ کامیابی کس طرح سے ملی اور انعام کیا دیا گیا، کامیابی کیسے ملی ان کو؟ جب وہ آزمائش کے اندر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کس انداز سے، کیا طریقے سے اپنی آزمائش کے اندر کامیابی حاصل کی، اور اس انعام کا کیا ضابطہ رہا، کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا، ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا ان کے مقام اور مرتبے کو آشکارا کرنے کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کو آشکارا کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ تم کو ہم اے ابراہیم لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ امام، مقتدا، پیشوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی امام، مقتدا، پیشوا جب اس کو بننا ہے تو اس کو بڑی کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی تو وہ امام بن سکتا ہے، تبھی تو وہ مقتدا بن سکتا ہے، پیشوا بن سکتا ہے، منبع اور مرجع بن سکتا ہے۔ تو ان کے لیے ان کو آزمائش میں ڈالنا اور ان کے مقام کو بلند کرنا یہ ضروری تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کڑے کڑے امتحان سے، کڑی کڑی آزمائشوں سے گزارا اور ان کو کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ ارے بولو بھائی، امام بنایا ان کو پیشوا بنایا۔ تبھی جا کر آج یہودی بھی اگر اپنی جا کر کے کہیں پر کسی پر اتفاق کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتفاق کرتے ہیں، عیسائی بھی جا کر کہیں پر اتفاق کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتفاق کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ربہ فرمایا کہ رب کے معنی آتے ہیں قال وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائش میں ڈال کر ان کو آزمایا، تو رب نے کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رحمان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رحیم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات تھی ان صفات میں سے رب کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا جواب یہی ہے کہ رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرتے ہوئے آزمانا۔ کیا کرنا بھائی؟ تربیت، کسی بھی چیز کو دھیرے دھیرے تربیت کرتے ہوئے پروان چڑھانا، کسی بھی چیز کو تربیت کرتے ہوئے پروان چڑھانا۔ ایک بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت کون کرتا ہے؟ بولو بھائی، رب کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا کرتے کرتے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا، اور تربیت کا جو لفظ بنا ہے وہ رب سے بنا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور بتدریج تربیت کرتے ہوئے ان کو مقام عطا فرمایا کہ وہ آزمائش کے اندر کامل طور پر اتر سکے، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام نے پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امتحانات تھے اس میں کامیابی حاصل کی، اور اس پر پوری طرح اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ باقی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ہم پیش کریں گے کہ کس طرح سے کون سے امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، مختصر بیان کر کے ہم آگے چلیں گے، اور کن کن مقامات میں اور کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ان کے مقام کو کیسے بلند کیا، اور اسی آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو کام لیے ہیں ان کام کو بھی ذکر فرمایا، اور اس پر جو اس کام کے ذریعے کام مکمل ہونے کے بعد جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.